اس شہر نے سب کو آزما لیا ہے. تو اگر ہم سے اچھا کوئی کام کرنے والا ہوتا تو حالات بدل جاتے نا, ریپلیس کر چکے تھے ہمیں. تو اچھے برے لیسر ایول تو ہم ہی ہیں. ہم سب سے اچھے نہ ہو سکتا لیکن سارے بروں میں سب سے کم برے ہیں. سب سے اچھے نہیں ہیں, سارے بروں میں سب سے کم برے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ جڑیں, ہماری برائیوں کو اور کم کریں. آخری دفعہ ہی شاید اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے بنوایا تھا. 20 سال گزر گئے سارے کام ساری باتوں کو, 15 سال. 2010 میں میرا ٹینیور ختم ہوا ہے. اس کے بعد بھی حکومتیں تو رہی ہیں, کوششیں کی ہوں گی. میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہ رہا, لیکن آج یہ شہر میں 80% لوگ پانی جو ہے وہ خرید کر پیتے ہیں. پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے. تو اس کو میں اس پہ خیر نہیں جانا چاہتا اس ٹریک پہ. تو یہ ہماری انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے آج بھی امید ہے کہ ہم اس شہر کو ٹھیک کریں گے, کیونکہ شہر کا آج بھی جو پوٹینشیل ہے وہ 20% سے زیادہ ٹیپ نہیں ہوا. پاکستان کو اگر اکانومک اپنی کنڈیشن ٹھیک کرنی ہے تو اس شہر کو اپنا پوٹینشیل 100% پوٹینشیل, اس شہر کے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا. آپ لوگوں کے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا. اس کے IMF پاکستان کو اکنامک کرائسس سے نہیں نکال سکتا, یہ شہر کراچی نکال سکتا ہے. اس نے نکالا ہے. آج بھی یہ شہر پاکستان کو چلا رہا ہے. آپ خود بتا رہے ہیں کہ اس لیے ایک اس کورنگ انڈسٹریل زون کی جو ایکسپورٹ ہے وہ پاکستان کی 50% ایکسپورٹ کے جو ہے وہ کے لگ بھگ قریب ہے. تو میں آپ کا, آپ حضرات کا, آپ تمام لوگوں کا میں دل کی گہرائیوں سے بہت شکر گزار ہوں. آپ نے جو ہے مجھے بہت دنوں کے بعد جو ہے وہ یہ موقع دیا ہے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. آپ سب سے جس طریقے سے سید مصطفیٰ کمال صاحب نے اتنی زبردست باتیں کی اور ایک مرتبہ خود وہ تمام میموریز جو ہے ریکارڈ کو پروڈیوسر کا نہیں بتائیے گا سید مصطفیٰ کمال صاحب. اور میں ریکویسٹ کروں گا اس سارے تشکر کے لیے, ووٹ آف تھینکس کے لیے شیخ صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ کہ آپ سب کا شکریہ کریں. شیخ صاحب پلیز اس کے بعد پہلے شکریہ. آئی تھنک کوشچن آنسر کے بعد کلوز تاکہ ہاں میرے سر آپ سے سوال سے پہلے میرا یہ آنے کا مقصد یہ تھا, مائک دے مجھے یاد آیا جب آپ کا نام آیا تو مجھے یاد آیا کہ 2005 یا 2007 میں میں رات کو نکلا 3 بجے عبداللہ کا غازی بازار کے باہر آپ بیٹھے ہوئے گاڑی میں. میں نے آپ کا ٹیچا ٹھکایا, آپ سے میں نے پوچھا کہ آپ دیر ہیں, اور آپ نے کہا یہ کون سا ٹائم ہے. آپ نے کہا جی میرے پاس یہی ٹائم ملتا ہے کہ میں رات کو گھومتا ہوں اور رات کو میں چیک کرتا ہوں کہ کیا ترقیات ہو رہی ہیں. اب آپ کا عہدہ ہو یا نہ ہو, میں تو اس بات کو یاد رکھ کے آتا ہے. اب آپ کراچی کا شہری ہیں, کراچی آئٹ ہے, اب آپ فیڈرل گورنمنٹ ہیں. اگر اب بھی آپ فیڈرل گورنمنٹ میں جا کے کراچی کو نہیں دیکھیں گے, چاہے جس شعبے میں ہے, مجھے بھی یہ منسٹری سمجھ میں نہیں آئی, لیکن باتیں سمجھ میں یہ آئی. آپ نے 2 باتیں کی. آپ نے کہا GP کے پاس جاؤ, ہاسپٹل سے نہیں. آپ نے کہا میڈیکیئر بنے, میڈیکیئر کارڈ, تاکہ آپ کا جو بھی کمپیوٹر میں آج کل ٹیکنالوجی ہے, AI ہے, آپ کا ریکارڈ میں آئے کہ خدا نخواستہ آپ کو کون سی بیماری ہے. 2 بار آپ میڈیسن کو لیے, یہی باتیں آپ نے کی. بالکل دنیا میں ہو رہی, ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا. ہمارے ملک میں دوائیاں بکی اس لیے رہی ہیں کہ ہم بیمار ہیں. اور آپ کی بات صحیح ہے, کوئی ہاسپٹل ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ نے گلگت کا پہلا گھر بتایا, آخری گھر کو آپ بھول گئے, جو ہمارا کریک لگا ہے, جو سارا کچرا اور سیوریج واٹر پانی میں تھا. ہمارے یہاں تو بیماری دیکھیں ہم خود پیدا کر رہے ہیں. میں بھول نہیں گیا, مجھے یاد ہے سر. آپ نے بولا نہیں. ہاں میں بولا نہیں, میں نے بہت ساری چیزیں نہیں بولی ہیں, اب رات گزر جائے گی. بھائی آپ کی ساری باتیں بہت اچھی ہیں اور یہ پاسبل کی ہے کہ تو آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جو نئی جدت دی ہے اور ایک آئیڈیاز دیے ہیں, جس طرح کووڈ میں ایک چیز نکل کر آئی, ٹیلی میڈیسن. کووڈ میں اس کو لوگوں نے زیادہ سنا. ہم اس ٹیلی میڈیسن کے اسکوپ کو بڑا کرنے جا رہے ہیں, اور وہ میری BHUs کو کمپلیمنٹ کریں گے. کہ انسٹیڈ آف کہ آپ جو BHUs کا مطلب ہے پرائمری ہیلتھ کیئر میں, آپ کو تو چھوٹے, آپ کو کوئی تکلیف ہوگی جہاں پر آپ ڈاکٹر سے بات کر کے بھی آپ اپنی پرابلم سنا سکتے ہیں اور اس سے رائے دے کر اس کو, اور یہی
ایسا کوئی نظام بن جائے گا جب آپ اپنی کال کریں کسی کو، آپ کی کوئی بات سنیں، آپ کی تصویر دیکھے اور آپ کو جو پرسکرائب کرے، اور کوئی جس طرح پیزا ڈیلیور ہوتا ہے آپ کے گھر پہ اور آپ کو کوئی دواؤں کی تھیلی، ایک ہفتے کی دواؤں کی پرسکرپشن، دواؤں کی تھیلی دوا دی جائے آپ کے گھر پہ، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں، ان کی اس وزارت عظمیٰ میں، ان کی لیڈرشپ میں یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں وہ ٹائم ابھی آئے گا کہ دوا اور ڈاکٹر آپ کی دہلیز پر پہنچائیں گے، دوا اور ڈاکٹر آپ کی دہلیز پر پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی آج جو ہے وہ بہت زیادہ چیلنجز ہے کہ آپ کو اسپتال میں بھی دوا اور ڈاکٹر نہیں مل رہا۔ میں آپ کو بہت سبمسیولی یہ سبمٹ کر رہا ہوں، بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ سبمٹ کر رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اف ناٹ آل تو آپ دیکھیں گے اس کے اثرات کہ ہم انشاءاللہ تعالی دوا اور ڈاکٹر آپ کی دہلیز پر آپ کو پہنچانے جا رہے ہیں، یہ ہونے جا رہا ہے۔ اور کیسے ہوگا؟ یہ تھرو ٹیکنالوجی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کی ڈیٹیل ہے، جب وہ ٹائم آئے گا اس کے بعد اس کو دیکھیں گے آپ کو پتا۔ اور یہ کوئی 5 سالہ منصوبہ نہیں، 5 سالوں میں آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ ہفتوں میں اور مہینوں میں دیکھیں گے۔ جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو ہم یہ بہت کچھ اس کے اوپر کر چکے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا اگر ایکسپلین کر سکوں، ہم کیو آر کوڈ لگانے جا رہے ہیں تمام میڈیسنز کے اوپر، کیو آر کوڈ۔ اور یہ جو آج یہ موبائل ہے، یہ 24 کروڑ لوگوں میں سے 23 کروڑ کے پاس ہے۔ تو ابھی تو جعلی میڈیسن کو میرا انسپیکٹر جا کر چیک کرتا ہے، میرا ڈائریکٹر جا کر چیک کرتا ہے، جو کتنے ہوں گے؟ 10 نہیں ہوں گے اس صوبے میں، اتنا بڑا صوبہ اور 10 ڈائریکٹر، 10 انسپیکٹر نہیں ہوں گے، تو وہ جا کر چیک کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے اس پروجیکٹ کے بعد، جو کہ ودن 2 to 3 months انشاءاللہ تعالی آن گراؤنڈ ہے، کیونکہ یہ ٹائم اس لیے لگ رہا ہے کہ ہمیں ان انڈسٹریز کے لوگوں نے ہم سے ٹائم مانگا کہ ان کی پیکیجنگ اور ساری چیزوں پہ جو کام ہونا ہے، تو ان کا اور ہمارا کام ملا کر، تو جب یہ کیو آر کوڈ ہوگا، ہر 23 کروڑ لوگ ہمارے انسپیکٹر ہوں گے۔ جو بندہ دوا خریدنے جا رہا ہے وہ اپنا فون آن کرے، اس کے کیو آر کوڈ پہ لگائے، نیٹو لینگویج میں لکھا ہوا آ جائے گا کہ یہ دوا جعلی ہے یا اصلی ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے اور اس کی اوریجنل قیمت کیا ہے۔ اور اگر ہم اس کسٹمر کو یہ بھی دے دیں، اگر وہ چاہے تو ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کرے۔ اس ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اسے اپنا نام، شناختی کارڈ نمبر اور بینک اکاؤنٹ نمبر لکھنا پڑے گا، بینک اکاؤنٹ نمبر۔ اگر وہ اپنے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اور پھر وہ یہ کیو آر کوڈ استعمال کرتا ہے، تو اس دوا کے 2%، اس کی قیمت کے 2% اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت ٹرانسفر کریں گے، اسی وقت اس کو انسینٹو دیں گے۔ 100 روپے کی اگر دوا ہے، 2 روپے اسی کو کیو آر کوڈ کرے گا، اس کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ وہ پیسے جائیں گے۔ اس کو انسینٹو دے رہے ہیں ہم اس کیو آر کوڈ کو استعمال کرنے کے لیے، یہ انسینٹو ہے اس کے لیے۔ تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو 23 کروڑ لوگ ہمارے انسپیکٹر بننے جا رہے ہیں۔ ہمارے لوگ، میرا ڈپارٹمنٹ صرف ہمارے انسپیکٹر یہ کام اکیلے یہ نہیں کر سکتے۔ اینی ویز